وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ معتدل کا مطلب اعتدال والی، افراط اور تفریط سے بچنے والی، درمیانی راہ پر چلنے والی۔ یہ اعتدال اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو زندگیوں میں سکون بھی پیدا ہو، فیصلے بھی درست ہوں، سیدھے راستے پہ بھی ہم چلیں۔ اور اگر اس اعتدال کی راستے سے ہم ہٹ جائیں تو زندگی کا سکون بھی خراب ہوتا ہے، انسان سیدھے راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث، اس قرآن کی آیت کی تشریح میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، بہت سارے جذبات دیے ہیں۔ وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ جذبات ہم سے کام کراتے ہیں۔ دیکھیں گاڑی وہ پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر نہیں چلتی، اس میں ڈیزل ڈالیں گے، پیٹرول ڈالیں گے تو یہ ڈیزل اور پیٹرول اس میں ایندھن کا کام کرے گا۔ تو اسی طرح انسان، اس میں بھی دو چیزیں ہیں جو اس سے کام کرواتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کے جسم میں انرجی آتی ہے، طاقت اور قوت آتی ہے، یہ چیز انسان سے مختلف قسم کے کام کرواتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے آپ کے جذبات۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ ایک جذبہ ہے نا، ایک خواہش ہے۔ یہ بھوک آپ سے کیا کراتی ہے؟ آپ کو پراٹھے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب آپ میں بھوک تو ہے، پراٹھے کی طرف جانے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو بھی پراٹھا کھانے والا کام بولو نہیں ہوگا۔ طاقت ہے ہوٹل جانے کی، بھوک نہیں ہے تو بھی کام بولو نہیں ہوگا۔ اس کی مثال گاڑی میں اگر ڈرائیور بیٹھ کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ دے لیکن ڈیزل نہیں ہے تو بھی گاڑی چلنے والی نہیں، اور خالی ڈیزل ہی ڈیزل پڑا ہوا ہے اس کے اندر، چلانے کے لیے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھا ہی نہیں جا رہا تو بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ ڈیزل کی مثال ہے، ڈیزل اندر کی چیز ہے اور ڈرائیور جو اس کو چلاتا ہے یہ باہر کی چیز ہے۔ تو ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں، یوں مثال دے سکتے ہیں کہ ڈیزل وہ جذبات ہیں، جو ڈیزائرز ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور انرجی جو انسان کے باہر کی چیز ہے۔ یہ اس مثال کو الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کام کرنے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرتے۔ ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ کام چور۔ قومی سطح پہ تو ہیں ہی کام چور، انفرادی سطح پہ بھی کام چور ہے۔ ہم 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول اگر نکال کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اس میں ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کی۔ تو اس میں دو چیزوں کو فوکس کریں گے تو کام آٹومیٹیکلی ہونا بولو شروع ہو جائے گا۔ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ کام کام اور بس کام۔ میرا خیال ہے قائد اعظم کے اس ملفوظ پہ پورے پاکستان میں کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ دو چیزوں سے انسان کی باڈی چلتی ہے تو کام ہوگا نا۔ ایک آپ میں انرجی ہو، طاقت ہو، قوت ہو، صحت ہو۔ دوسرا کام کرنے کے لیے آپ میں جذبات ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں دونوں قسم کے فالٹ ہیں، دونوں قسم کے فالٹ ہیں۔
جذبات ہوتے ہیں, کام کرنے کے لیے صحت نہیں ہوتی. گٹکے کھا کھا کے صحت کا بیڑا غرق. جس آدمی کے پاس صحت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ ہیں, آتے ہیں, ملتے ہیں, ہر وقت ڈپریشن میں, ٹینشن میں, پریشانی میں, کام ہی نہیں ہو رہا. ان کا علاج ان کے جذبات کو بڑھانا نہیں ہے, ان کا علاج ہے ان کی صحت ہی اس کام کی نہیں ہے کہ وہ کچھ کام دنیا میں کر سکے. صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موٹا تازہ ہے. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے صحت, اس پہ تو کئی بار بیان ہو چکے ہیں, تو میں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے تو اس لیے دونوں پہلوؤں کو میں ذرا بیان کر رہا ہوں. صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہو, آپ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو, آپ تھوڑا سا چل کے تھک نہ جاتے ہوں. اگر آپ تھوڑا سا چل کے تھک گئے تو آپ کیا دنیا میں کرو گے؟ جب انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا تو اس کو پڑے رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے مجھے بستر سے قیامت تک کوئی نہ اٹھائے, میں پڑا ہی رہوں یہاں, ایلفی سے چپکا دوں اپنے آپ کو بستر کے ساتھ. اس کی مثال دیکھو, جوان آدمی اچھلتا ہے, کودتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, جیسے جیسے بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز محدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ صحت کیا ہو رہی ہے؟ خراب. تو میں آسان لفظوں میں صحت کو یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جسم میں چستی ہو. ایک تو صحت کی تعریف ڈاکٹر کرتے ہیں نا, وہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے, میں تو اپنے حساب سے کروں گا نا. میری مراد صحت سے کیا ہے؟ آپ کی باڈی میں چستی, چربی پیدا ہو گئی ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, دل ہی صحیح کام نہیں کر رہا, تو چستی ہوگی کہ سستی ہوگی؟ سستی ہوگی نا. میں 2013 میں حج کے لیے گیا, 2 مہینے کا ویزا تھا, میں 2 مہینے سعودی عرب میں رہا. سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا بھی چل رہا تھا. اچھا, ہم تھے اپنے استاذ کے ساتھ جو ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں. انہوں نے مجھے کھلایا, بہت دبا کے کھلایا. ویسے تو مریدین پیروں کو کھلاتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں کچھ اس قسم کے پیر بھی ہیں جو مریدین کو کھلاتے ہیں. ہمیں ایسے پیر ملے ہوئے ہیں. تو 2 مہینے جو ہم نے پھوڑا ہے طبیعت سے, حج بھی کیا الحمدللہ, خالی پھوڑا نہیں, تو ہم موٹے ہو کے آ گئے. اچھا, میں 2013 سے پہلے بہت باریک تھا, دبلا نہیں بلکہ باریک. تو شکر ہے اس زمانے میں ویڈیو نہیں آئی میری, ورنہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی اور صاحب ہے, یہ کوئی اور صاحب. بہت ہی باریک سا تھا. اب جب ہم, یہ میں واقعات برائے واقعات نہیں سنا رہا, جنرل نالج کے لیے, اس کا بیان سے تعلق ہے. ہم جب 2 مہینے کے ویزے کے بعد طبیعت سے, اچھا ہم کیا کرتے تھے, وہاں زمزمہ ہوٹل میں جو ٹاور ہے, زمزمہ ٹاور, وہاں رہائش تھی, اس کا ناشتہ بھی بڑا VIP. ناشتہ ہم وہاں نہیں کرتے تھے, حالانکہ بڑا مہنگا ناشتہ تھا, اس میں انجیر, زیتون اور 2 اربوں کے PCO قسم کے کھانے. وہ مہنگا ناشتہ جس کے پیسے پے ہو چکے تھے, یعنی ہم کر چکے تھے, وہ چھوڑ کر میں پراٹھا کھانے کے لیے, پائے کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا. کیونکہ ہمیں جو چھولے میں اور پراٹھے میں اور پائے میں مزہ آ رہا تھا, وہ PCO کھانے میں آ ہی نہیں رہا تھا وہ مزہ. یہ کیسا ناشتہ, انجیر کھا رہے ہیں ناشتے میں. ہمیں تو پھوڑنے پھڑنے والی کی عادت پڑی ہوئی تھی نا, ابھی بھی ہے, پہلے بھی تھی. تو خلاصہ یہ کہ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پورا بتانے کے لیے. جب انسان واقعات کے ضمن میں کوئی چیز سمجھاتا ہے نا, تو بڑے آسانی سے اس کے دماغ میں آرام سے بیٹھ جاتی ہے. فارمولے بیان کرنا شروع کر دے, ضابطے بیان, ہو دماغ تھکتا ہے انسان کا. 2 مہینے بعد جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ہمارے دوستوں نے کہا, واہ ماشاءاللہ, اب آپ لگ رہے ہو مولوی. پرسنالٹی بن گئی تھی, ویٹ بڑھ گیا تھا, اچھا لگ رہا تھا. میں بھی جب گھر میں شیشے کے سامنے گیا, واہ بھائی زبردست ہو گیا. سب مجھے کہہ رہے اب صحیح ہے, اب آپ ٹھیک ہو, اب ایسا ہی رہنا. ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے, لال سرخ ہو گئے اور آپ ہیلدی ہو گئے ماشاءاللہ, مولانا لگنا شروع ہو گئے. اب افسوس مجھے اس وقت ہوا کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا. جب میں نے تلاوت شروع کی ہے تو آیت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا سانس ختم ہو جاتا تھا, سانس ٹوٹنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک لمبی آیت انسان پڑھتا ہے نا, میں ایک ہی سانس میں پڑھتا تھا. میں نے دیکھا مجھ سے ایک سانس میں نہیں پڑھی جا رہی, آدھی ہوتی ہے اور میرا سانس ختم. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, میری صحت تو اچھی ہو گئی ہے, تو مجھے میرا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, ہم بھاگنے دوڑنے کے بچپن سے عادی تھے, بہت اسپیڈ سے دوڑتا تھا میں بچپن میں.
پہلے ہمارے کھیل ہی پکڑن پکڑائی ہوتے تھے. آج کل تو جس نے دوڑنا ہوتا ہے نا موبائل گیم میں دوڑ کا مقابلہ لگا کے, جس نے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے وہ گیم میں کرکٹ فٹ بال کھیلنا ہے تو فیفا لگا لے گا اس میں موبائل میں. چہل قدمی کرنے بھی بائک پہ جا رہے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی جان یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, میرا سانس کیوں پھول رہا ہے. اچھا ہم بچپن سے بھاگنے دوڑنے کے عادی, خوب اسپیڈ میں بھاگتے تھے. تو میں نے کہا یار اب میں ذرا ایک پارک کا چکر لگاتا ہوں, ہمیں تو عادت ہے دوڑنے کی, یہ تو سانس نہیں پھولنا چاہیے نا, یہ قابو پاؤ. تو میں نے بی اما پارک کا, اس کے سامنے جو تھانہ ہے نا اس کے پیچھے ایک پارک ہے, ادھر ایک چکر لگایا. دوڑا میں جاگنگ کی, ایک چکر لگایا ہے. اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے, 1 مہینہ میں جب نیچے بیٹھتا تھا نا تو کھڑے ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہوگا بڑھاپے میں. یعنی اتنا پنڈلیوں میں درد ہوا ہے, اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حالانکہ حج میں پیدل بہت چلے تھے ہم, وہاں تو پیدل بہت چلنا ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ حال ہو گیا. اٹ از کالڈ صحت. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ مطلب ہے صحت کا کہ یہ صحت نہیں ہے. ہم نے اندازہ لگایا, ہم نے کہا جو بندہ بھاگ ہی نہ سکے, پارک کا ایک چکر لگایا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ واش روم میں بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے 3-4 زاویوں میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں ہم. پہلے دائیں ٹانگ پہ سہارا, پھر لیفٹ پہ, پھر تھوڑا سا, پھر یوں 10 سیکنڈ لگ رہے ہیں کھڑے ہونے میں. ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی, یہ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں. کیا فائدہ یار, ہماری تو اسپیڈ تھی. 2013 سے پہلے میرے گھر والوں کی آنکھیں ترس جاتی تھی کہ یہ بندہ بیٹھے گا کس وقت. بیٹھتے ہی نہیں تھے ہم. گھر میں آئے, ادھر سے کچن سے نکلے, یہاں سے ٹن مارا, واش روم گئے, واش روم سے ٹن مار کے ادھر چائے پی, ادھر سے ٹن مار کے, بیٹھتا ہی نہیں تھا میں. لیکن مجھے یہ ہو گیا کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں اٹھ ہی نہیں رہا. ایک دفعہ تو پولیس کو فون کیا, بھائی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ. خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن ایسا لگ رہا تھا. ایسے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں, بچوں میں ایسے ہوتے ہیں, ماں باپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ اتنا سست ہے, بیٹھا ہوتا ہے, پولیس کو بلا کے اٹھانا پڑتا ہے, اٹھ کے کمبخت دکان چلا جا, اسکول چلا جا, کچھ کر لے. ہوتے ہیں نا گھروں میں ایسے بچے. تو ان میں اس بات کا امکان ہے 50% کہ اس کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو. جذبات ہوتے ہیں, صحت ہی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی آدمی کا. اب بتاؤ وہ جو 2013 میں ہم موٹے تازے ہو کے آئے, وہی حال اگر ہمارا رہتا دنیا میں کسی کام کے ہوتے. ابے بول لو کیا ہو گیا بھائی. جو آدمی پارک کا ایک چکر نہیں لگا پا رہا, بیٹھ رہے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے, نماز میں تلاوت کر رہے تو سانس ٹوٹ رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن, آپ کی صحت کیا ہے, زبردست. اس کا مطلب یہ صحت اس سے تو پہلے اچھی تھی, جب باریک سے تھے ہم اس وقت لوگ کہتے تھے آپ تو بہت کمزور ہیں. میرے پاس اپنی طاقت اور قوت کو شو کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. لوگ کہتے تھے آپ اتنے دبلے پتلے کمزور, سوائے اس کے کہ جذبہ دیکھو یار, شادیوں کا 4 شادیوں کا جذبہ ہے, یہ کمزور آدمی میں نہیں ہوتا. یہی دلیل تھی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اور اس دلیل پہ یہی دعویٰ تھا میرے پاس, اس دعوے پہ دلیل بھی تھی. صرف دعوے نہیں, عمل بھی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ثبوت بولو نہیں تھا. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ طاقتور موٹے کو بولو نہیں کہتے. پتلے جتنے زرخیز ہوتے ہیں, موٹے اتنے زرخیز نہیں ہوتے. پتلوں سے ڈرا کرو, لیکن یہ جو کراچی کے پتلے ہیں یہ میری مراد نہیں ہے. کراچی کا پتلا تو بیچارہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ یہ گٹکوں کی وجہ سے پتلا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے میٹابولزم, آپ کی باڈی کام کرتی رہتی ہے, فیٹ جلاتی رہتی ہے. اگر اس بیس پہ آپ پتلے ہیں تو سبحان اللہ, جوان ہونے کی علامت. اور گٹکے کی وجہ سے جو پتلا ہے, سگریٹیں پھونک پھونک کے پتلا ہو گیا, ہر جگہ سے دھواں نکل رہا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے. یہ صحت مند, یہ کراچی کے جو میجورٹی جو اتنے سے نظر آئیں گے نا باریک سے, تو وہ کوئی خوش نہ ہو جائیں کہ ماشاءاللہ ہم بھی 4 شادیاں کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ایک پتلے تھے یہاں کراچی کے, بہت دبلے, میرا بیان جب سنتے جوش میں آ جاتے, میں بھی 4 کروں گا. تو میری طبیعت میں تھوڑا مزاج, میں ان سے کہتے بھائی ایکسکیوز می سر پلیز. کہتا بھائی آپ کائنڈلی ایسی باتیں کم از کم میرے سامنے, مذاق کرتا تھا, بے تکلف تھے, میرے سامنے نہ کیا کریں آپ. پھر میں نے ایک دن ان سے, بہت کہتے تھے میں تو کروں گا, میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر گلوکوز کی 2-4 بوتلیں چڑھا لینا پہلے, شادی سے پہلے گلوکوز کی 2-4 بوتلیں, ورنہ میں نے کہا بعد میں 6 بوتلیں چڑھیں گی آپ کے اوپر. خیر وہ بے تکلف آدمی سے انسان مذاق کر سکتا ہے, ہر آدمی سے. مقصد کسی کی توہین نہیں تھی, دل لگی تھی. تو میں نے جب ایک چکر لگایا ہے تو ہم سے اٹھا نہیں, اتنا درد اور سانس بھی پھول رہا ہے. تو ہم نے کہا ایسی کی تیسی. اب کسی اناڑی کے پاس چلے جاتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ طاقت کی دوائیں دینا شروع کر دیتا, گھٹنوں کی طاقت کے لیے یہ کھائیے. یہی کر رہے ہیں آج کل جعلی حکیم, کہ آپ کے گھٹنوں میں چونکہ پین ہو رہا ہے, اٹھا نہیں جا رہا, پنڈلیوں کا مسئلہ ہے, پنڈلیوں کی مالش کے لیے یہ والا تیل لگائیں, اس پہ پنڈلیوں میں مالش. یہ پاگل پنا ہے. اور بھائی بھاگا اس لیے نہیں جا رہا کہ بھاگ نہیں رہے ہیں نا, تو ہم نے بھاگنا شروع کر دیا. جو کام نہیں ہو رہا وہی کام کرنا شروع. شادی نہیں ہو رہی, شادی کرو. جو کام نہیں ہو رہا, معذرت کے ساتھ یہ خواتین بیان سنتی ہے یار, بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. جو کام نہیں ہو رہا وہ کام کرو گے تو وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. انسان کی باڈی میں اللہ نے لچک رکھی ہے,
جو لوگ کہتے ہیں ہم گناہ کے عادی ہو گئے ہیں, ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہا, او بھائی گناہ کر کر کے عادی ہوئے ہو تو چھوڑ چھوڑ کے چھوڑنے کے عادی ہو جاؤ گے. چھوڑنا شروع کر دو. پہلی دفعہ چھوڑنا مشکل, پھر مشکل, پھر مشکل, آہستہ آہستہ آسان. پھر اللہ کو بھی معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اب چھوٹتا ہی نہیں, اللہ ہمیں اس پہ سزا دے گا. او بھائی یہ جو تو نے خود کر کر کے عادت ڈالی ہے نا, یہ اللہ نے تیرے اوپر تھوڑی عادت مسلط کی ہے. پہلی دفعہ جب تو نے کیا اس وقت تھوڑی تجھے عادت تھی اس گناہ کی. پہلی دفعہ یہ سوچ کے انسان گناہ کرتا ہے بس ایک دفعہ کر رہا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا. یہ جرم کیا تھا تم نے, کیوں کیا پہلی دفعہ؟ اللہ نے تو ایک دفعہ بھی گناہ کو حلال نہیں رکھا ہے. اس امید پہ گناہ کرنا کے بعد میں توبہ کر لوں گا, تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو آپ. اس کی سزا ملتی ہے کہ اب کرتا رہے. جو کام کر کر کے کرنے کی عادت چھوڑ چھوڑ کے چھوٹنے کی عادت, جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس عادت کے خلاف چلنا مشکل ہو جاتا ہے. جو پکا نمازی ہوتا ہے 1 کروڑ روپے بھی دو گے وہ نماز نہیں چھوڑے گا. 1 کروڑ روپے بھی دو گے نہیں چھوڑوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. جو نمازی ہوتے ہیں نا ہر جگہ ان کو پہلے نماز کی فکر, نماز کی فکر. جہاز میں بیٹھیں گے بھائی نماز کا کیا کرنا ہے, پہلے سے ایئرپورٹ پہ وضو کر کے بیٹھیں گے. جو پکے نہیں ہوتے وہ وہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا وضو کہاں کریں, ہم پہلے کر لیتے ایئرپورٹ پہ. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاز میں کیسے وضو کروں, میں نے کہا واش روم میں جا کے کرو وضو. کہہ رہے ہیں یار وہ تو بہت مشکل ہے. وضو کبھی آسان ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے. تو مشکل کام کرو, نماز تھوڑی چھوڑ سکتے ہو آپ. ٹرینوں میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, جہازوں میں چھوڑ دیتے ہیں نمازیں, مذاق سمجھا ہوا ہے نماز کو. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پھر ہم نے کوئی گھٹنوں کی طاقت کی, پنڈلیوں کی طاقت کی دوائیں بولو نہیں کھائیں, یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے. ہم نے کہا بھائی بھاگا نہیں جا رہا نا, تو اس کا حل کیا ہے, بھاگو. تمہاری ایسی کی جیسے. اس کے بعد ہم بھاگے. پنڈلیوں میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا, پھر اور بھاگے, پھر بھاگے. اب اللہ کا شکر ہے کیا کرنے, طبیعت سے بھاگ رہے. آپ کبھی آ جاؤ پارک میں مقابلہ کرو, کبھی آ جاؤ انشاءاللہ, بڑی بات نہیں ہے. ہم بھی منگول ہیں, صحیح ہے نا. وہ سنا ہے منگول والا واقعہ, آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے یار. او بھائی ابھی ایک منگول بھی ایک آئے ہیں مارکیٹ میں, چلیں چھوڑیں. تو آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, افسوس کی بات ہے یار. تو منگول آ گئے بھائی مارکیٹ میں. خیر جی, جب نہیں پتا تو جو بات نہیں پتا وہ پھر مزہ نہیں ہے بتانے. آپ کو پتا ہے نا منگول کا, منگولوں کے بہت بڑے کارنامے ہیں, جدید لیٹسٹ بڑے زبردست کارنامے چل رہے ہیں. خیر تو ہم منگول ویسے ہیں نہیں, تو ہم نے کیا کیا, ہم ککے سے ہی پٹھان ہیں, تو ہم منگول نہیں ہیں. خیر ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا بھائی ایسی کی تیسی. تو یہ میرا مقصد ہے پورا واقعہ سمجھانے سے کہ اٹ از کالڈ صحت, کہ آپ دوڑ سکیں, بھاگ سکیں, ذرا ذرا سی بات پہ آپ کا سانس نہ پھولتا ہو. یہ اگر یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب صحت کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر باقی چھوٹی موٹی چیزیں, پیٹ خراب ہو گیا, نزلہ ہو گیا, کھانسی, یہ تو سب کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. پیٹ خراب ہے لیکن بھاگ رہا ہے انسان تو پھر ٹھیک ہے نا. اور پیٹ صحیح ہے بھاگ نہیں سکتا, تو ایسے پیٹ کا کیا کرنا ہے آپ نے, ہے بھائی. ایک آدمی کے ساری باڈی کے آرگن صحیح کام کرنے, نہ چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے, تو ایسے آرگن کا کرنا کیا ہے. یہ ایسا ہی ہے, گاڑی کی ہر چیز صحیح ہے لیکن اسٹارٹ کرو تو چلتی نہیں ہے, تو کیا اس سے تو وہ پٹپٹی گاڑی اچھی ہے, دھکا لگا کے چل جاتی ہے. آپ آج کل پتہ ہے لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہمارا کولیسٹرول لیول بھی بالکل کیا ہے, ٹھیک چل رہا ہے, شوگر بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, ہم بہترین کیا ہیں, صحت مند ہیں. او بھائی یہ تو ایسے میں نوجوان آپ کو بتاؤں جن کا لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروایا, کولیسٹرول, ہر قسم کا کولیسٹرول بالکل خاندانی, مسئلہ نہیں ہے. بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نہ چل سکتے ہیں اور نہ دوڑ سکتے. پڑھے ہوئے تو اٹھیں گے کیونکہ پڑھ کے بیکار ہو گئے, بالکل سست ہو گئے. تو صحت کا مطلب دو چیزیں ہیں نا. ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے, کام نہیں ہے نا مارکیٹ میں. تو کام کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے, صحت. جو چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے آدمی کی صحت فٹ فاٹ رہتی ہے, اس کو ہر کام میں مزہ آتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا پیارا شعر سنایا کرتے تھے, وہ اسی سے متعلق زبردست شعر ہے وہ. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. کیا مطلب, دل میں جب خوشی ہوتی ہے تو صحرا میں بھی انسان کو گلستان کے اور گارڈن کے مزے آ رہے ہوتے ہیں, اس کو تفریح کے لیے باغ میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی. جب دل سیٹ ہوتا ہے, فٹ فاٹ ہوتا ہے, اور جب دل ہی بیاباں ہو جائے تو باغات میں بھی انسان کو ویرانہ محسوس ہوتا ہے, باغات میں بھی مزہ نہیں آتا, آبشاروں میں بھی اس کو لطف نہیں آتا. یہ اصل میں تو ہے اللہ کی محبت کے بارے میں کہ جب اللہ کی محبت کے چشمے دل میں ہوتے ہیں, لیکن شعر تو کہیں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ, اپنی ایکٹیویٹیز, دین پہ چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. دیکھو سست آدمی دین پہ اللہ کی قسم نہیں چل سکتا, یہ بہت بڑی بھول ہے. ہمارے ہاں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پوستی ہو. حضرت جی اٹھا ہی نہیں جاتا حضرت سے, اتنے نیک ہیں, چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. اس کو لوگ پیر کس کو سمجھتے ہیں, ایسے پیر میرے علم میں ہے, میں آپ کو بتاؤں, لیکن وہ پھر دشمنی والی بات ہو جائے گی. وہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے, میں نے ان کو کبھی چلتے ہوئے ہیں,
یعنی میں بتاؤں گا دشمنی والی بات ہو جائے گی. کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ان کے گھر والوں نے واش روم جاتے ہوئے ان کو کبھی دیکھا ہو, لیکن ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ کہیں گلی میں چل رہے ہوں, کہیں ادھر ادھر بیٹھے نا. لیکن لوگ ان سے دم کرواتے ہیں, ان سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. حضرت ہمارے کیا ہیں, پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ ہیں, مجھ سے کوئی دم کرانے نہیں آتا. ویسے تو میں کوئی بہت نیک ہوں بھی نہیں, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, لیکن جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تو ویسے ہی کوئی رشتے کے لیے آتے ہیں لوگ کی شادی وادی کراتے ہیں. اب تو پھر بھی میں تھوڑا سا بیٹھ گیا ہوں, پہلے جب میں امام تھا نا ان کو تو میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. اب تو یہ ہماری کمیٹی کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے میرے جیسا آدمی یہاں برداشت کیا ہوا ہے. ورنہ تو پہلے جہاں میں امامت کرتا تو کہتے یہ بندہ ہماری کھوپڑی سے آؤٹ ہے, یہ کیا کر رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر بیٹھ کے ٹک کے بیٹھتا ہی نہیں. لوگوں کو امام چاہیے ایسا ایلفی سے چپکا ہوا ہو زمین پہ نا, ایسا امام چاہیے لوگوں کو. ہم صحابہ کرتے بہت ہیں, میں بھی باتیں کر رہا ہوں, پورا عمل میرا بھی نہیں ہے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. صحابہ میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑا کرتے تھے, گھوڑے سے تیز. بتاؤ بزرگ تھے یا نہیں تھے, ہے بھائی؟ تلواروں سے جنگ کرنے والے لوگ معاذ اللہ سست ہو سکتے ہیں؟ قوم کا بہت بڑا المیہ ہے سستی. سست آدمی نہ ملک کا, نہ قوم کا, نہ گھر بار کا, نہ بیوی بچوں کا, نہ اپنا, وہ سوسائٹی پہ, قوم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ہمارے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, گھر میں کوئی سستی دکھاتا تھا تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, کیونکہ وہ تو فوج میں تھے نا. فوجی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے والد صاحب کو 63 سال کی عمر میں بھی تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھا. چاہے وہ تھوڑی سی کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے. تو گھر میں کوئی سست ہو, ایک سست کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا, چترول لگے تھے, سیٹ ہو گیا تھا, وہ دکان کا نہیں واقعہ, وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, پرانے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں, اب ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی. وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, ہمارے سامنے ایک بیکری تھی, جلدی جلدی فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں اسپیڈ بڑھا کے. وہ بیکری تھی, وہ بڑے اسپیڈ سے کام کرتے تھے, تو انہوں نے پنجاب سے اپنا ایک بھائی لے کر آئے, وہ ہلتا ہی نہیں تھا, کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے چلے گا. بہرحال ایک دن میں دیکھا تو فٹ فاٹ ایک دم, وہ بھی باہر خانی, ایک دم فوراً باہر خانی, بھائی کیکرس چاہیے, فوراً کیکرس. تو پتا چلا کہ کمرہ بند کر کے طبیعت سے دھویا اس کو, اس کے بعد ایک دم کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا. تو گھر میں کوئی سست ہو, والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو بچپن میں ہی, بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں, ذرا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے. ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی. ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا, یہ اتنا صاف ہو جائے. بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی, بڑوں کی, یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. باپ ڈانٹ دے تو بچے کی جناب دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے, مجھے بولا کیوں, میری سیلف رسپیکٹ ہو. باپ کے سامنے طریقہ سیلف رسپیکٹ ہے یار. ہاں باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے, ہر وقت جگہ اس کو برائیاں نہ کرے, اور اس کے اپنے حقوق ہیں, لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے. باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے. تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عزم کر لیں, روزانہ یا ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کیا کرنا ہے, اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے. سمجھ رہے ہو, کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو کوئی بھی کتا, آپ تھوڑا سا بھاگیں گے نا, کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہے. یہ سارے کتے, یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگتا ہوا, کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے, یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوا بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بھی اب بھول گئے کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے, یہ آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں بس. تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ, باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلا ہے, اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. ڈاکو لگ جائیں گے. کراچی میں تو ماشاءاللہ ڈاکوؤں کا ایسا راج ہے, لوگ ڈاکو کو پکڑ کے جلاتے ہیں, لوگ ڈاکوؤں کو پکڑ کے قتل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے, لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ کام اگر لوگ نہ کریں تو پھر آپ کر لیں. ادھر ڈاکو جاتا ہے جیل میں اور تھوڑے دن میں چھوٹ کے واپس. تو لوگ کیا کریں پھر, ہم تو نہیں ترغیب دیتے لوگوں کو قتل کریں, ڈاکو کو چلائیں, لیکن لوگوں کی آواز ہے جو میں حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم دوبارہ اس کو 6 بندوں کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں. ہم پولیس بھی مجبور ہے, پولیس کا کام ہے اس کو کورٹ لے کے جانا, اور کورٹ کا کام ہے, کورٹ بھی مجبور ہے. قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ کورٹ بھی چھوڑے گی اس کو, آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. جب تک اسمبلیوں میں قانون سازی نہیں ہوگی, ہماری اسمبلیوں میں کوئی ڈھنگ کے قانون تو بن ہی نہیں رہے ہیں. کبھی LGBT کی وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ توجہ ہے ہماری قوم کی. ملک میں ڈاکوؤں کا راج ہے, اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. ہونا ہی چاہیے, پولیس اور رینجرز کے اختیارات بڑھائے جائیں. بھائی ڈاکو نظر آئے آن دا اسپاٹ آپ کو مارنے کی اجازت ہے, تھانے لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, وہی مارو اس کو. تھانے لے کر آئے تمہیں ماریں گے ہم, وہی مار دو اس کو. رینجرز کو جب پہلے کراچی میں اختیارات دیے تھے, امن آ گیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ میں نے رینجرز والوں سے بھی بات کی ہے, میں نے کہا بھائی یہ ڈاکوؤں کا راج ہو رہا ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے, ہم نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے, وہ مجبور ہے قانوناً. پولیس کے حوالے کریں گے, وہ کورٹ لے کے جائے گی, کورٹ میں گواہیاں ہی نہیں ہوتی, جو بندہ گواہی دینے جائے گا وہ مارا جائے گا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, اس کو پھر ڈاکو نہیں چھوڑتے. ایک عجیب لا قانونیت چل رہی ہے. خیر, کتے پیچھے لگے, ڈاکو پیچھے لگے, آپ نے بہرحال کیا کرنا ہے, بھاگنا ہے.
اگر آپ بھاگتے نہیں ہو, چلتے نہیں ہو, ایکٹیویٹیز نہیں ہے, آپ کچھ بھی کھا لو. نوجوان آدمی کو نا طاقت کا بڑا شوق ہے, تبھی تو حکیموں نے لگایا ہوتا ہے طاقت کا خزانہ, سائن بورڈ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے نا, نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. جوان آدمی کو چاہیے بس طاقت. وہ میرا چھوٹا بچہ ہے 5-6 سال کا, کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا, ہم سے پوچھا کیا بیماری, ہم نے کہا اسی سے پوچھ لو. تو وہ کہتا ہے میں طاقت کی دوا کھاتا ہوں, طاقت نہیں آتی. وہ 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس عمر سے انسان کو شوق شروع ہو جاتا ہے کس کا, کیونکہ بچے کارٹون دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا مارتے ہوئے, تو کہتے ہیں یار ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے, ہم سب کو مار دیں, ہم کسی سے مار نہ کھائیں. یہ جوان آدمی میں ایک جذبہ ہوتا ہے. اس جذبے کا جعلی حکیم غلط فائدہ اٹھا کے آپ کو, جو 2 نمبر حکیم ہے جو صحیح ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا, وہ آپ کو طاقت کی غذائیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو کشتی کھلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ تھا او بھائی اس عمر میں کوئی طاقت کی خوراک کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھاگو گے دوڑو گے, روٹی کھاؤ یار, اس سے بہت کچھ ہو جائے گا. اگر یہ کام نہیں کرتے میرے بھائی تو آپ قوم پہ کیا بنیں گے, بوجھ. اب آپ یہ کہتے ہو مجھے ہر کام میں سستی ہوتی ہے, مجھے دل نہیں لگتا. نوجوان آتے ہیں, میں دل کیوں لگے گا تیرا, تو اس سے نہ چلا جاتا ہے نہ دوڑا جاتا ہے. اس کا پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے, ہر کام پہ. پڑھائی, آپ صبح جاگنگ کرو, آپ کو سارا دن میں سکون ملے گا, آپ پڑھو گے بھی صحیح طریقے سے. لوگ کہتے ہیں اس جاگنگ کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے, پڑھائی کا کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں ہے, دل سے اور کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں, اور کھوپڑی صحیح کام کرے گی جب آپ کا بدن ایکٹیو ہوگا, ورنہ کھوپڑی نہیں کام کرے گی آپ کی. ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. اور جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں وہ چلیں, اسپیڈ کے ساتھ چلیں, لمبی لمبی واک کریں, لمبی لمبی واک. اگر وہ نہیں چلیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کاہل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خیر یہ تو ایک بات ہے, صحت کا مطلب سمجھ میں آیا, بھاگ سکتا ہو, دوڑ سکتا ہو, چل سکتا ہو, کلابازیاں کھا سکتا ہو, شادیوں کی خالی باتیں نہ کرتا ہو, کر بھی سکتا ہو.